یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ حریت رہنما اور سوشل پیس فورم کے چیئرمین دویندر سنگھ بہل اور جموں کشمیر یوتھ سوشل فورم کے ایک وفد نے تربگام پلوامہ اور حف شوپیاں جا کر شہید سجاد احمد مولا اور زاہد احمد کے اہل خانہ کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری قوم کا یہ غیر متزلزل عزم ہے کہ شہیدوں کے مشن کی بہرحال تکمیل کرنی ہے، خواہ اس کے لیے مزید کتنی ہی قربانیاں دینا پڑیں۔ پیروان ولایت جموں کشمیر نے بھی شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری نوجوانوں کے قتل کا سلسلہ انتہائی تشویشناک اور اس پر عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ دریاس نے قابض بھارتی فوج کی طرف سے محاصروں اور تلاشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ قابضین نے بالاکوٹ پونچھ کی پوری بستی کو گھیرے میں لے کر خانہ تلاشیاں لیں اور اس دوران مکینوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال اگست میں فسطائی مودی حکومت کی طرف سے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت منسوخ اور سخت فوجی محاصرہ کیے جانے کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں پہلے سے موجود ذہنی صحت کا بحران بدترین صورت اختیار کر گیا ہے۔ سری نگر میں گورنمنٹ میڈیکل کالج کے ماہر نفسیات ڈاکٹر جنید نبی کا کہنا ہے کہ خواتین اور بچوں سمیت روزانہ اوسطاً 300 سے 400 مریض سامنے آتے ہیں اور 30 سال میں یہ اپنی نوعیت کی بدترین صورتحال ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ کشمیریوں کی منزل اور ان کی طویل و بے مثال جدوجہد کی روح پاکستان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی مظالم کے خلاف مظاہروں، مذہبی و سیاسی اجتماعات میں پاکستان کے حق میں نعروں، یہاں تک کہ شادی بیاہ اور عیدوں کے موقع پر گائے جانے والے لوک گیتوں میں پاکستان سے محبت کا اظہار بھی اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان ان کی نفسیات اور رگ و پے میں رچا بسا ہے اور بھارت کے 73 سالہ مظالم اور پابندیوں کے باوجود اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ بھارت نواز سیاسی جماعتوں نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی نے پراپرٹی ٹیکس کے نفاذ کو شخصی حکمرانی کے دوران استحصالی ٹیکس کے نظام سے موازنہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ فسطائی حکمران آمرانہ پالیسیوں سے کشمیریوں کی معیشت کو تباہ اور ان کے اثاثوں کی قدر میں کمی لانا چاہتے ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارت نواز سیاسی جماعتوں نے مقبوضہ علاقے میں پراپرٹی ٹیکس نافذ کرنے کے مجوزہ اقدام پر قابض بھارتی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ جب سے انتہا پسند نریندر مودی کی RSS زدہ فرقہ پرست حکومت بھارت میں برسر اقتدار آئی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت نواز سیاستدانوں کی سیاست گویا شدید دباؤ کا شکار ہے۔ یہی بھارت نواز سیاسی جماعتیں اور قائدین تھے جن کی ذاتی مفاد کی خاطر کی جانے والی سیاست نے اہل کشمیر کی محکومی کو توالت دینے اور استعماری قوانین کے نفاذ میں اہم کردار ادا کیا۔ گزشتہ برس اگست میں جب مودی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کیا تو ان بھارت نوازوں کو یاد آیا کہ ان کے اجداد نے پاکستان کی مخالفت کر کے بڑی غلطی کی تھی۔ گزشتہ دنوں کانگریس کے سینئر رہنما پروفیسر سیف الدین سوز نے امریکی دانشور نوم چومسکی کے اس مشاہدے کی توثیق کی کہ کشمیر فسطائی بھارت کے تحت ایک قید خانہ ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اہل کشمیر کے حق خود ارادیت کی حمایت کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کے پرامن اور پائیدار حل کی وکالت کی ہے۔ اہل کشمیر نے بھی اپنے شہداء کو پاکستانی پرچموں میں دفنا کر بھارت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ نہ صرف والہانہ محبت کرتے ہیں بلکہ پاکستان کی سالمیت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیری بھارتی استعماری نظام سے نجات حاصل کریں گے۔